1% بات کی ہے۔ اور آج ہم چونکہ ہمارے مسلمان کچھ گمراہی میں مبتلا ہیں، آدھے جہالت کی وجہ سے گمراہ ہیں اور دوسرے آدھے بھی جہالت کی وجہ سے ہی گمراہ ہیں۔ جو ایک آدھے جو ہیں پہلے جو جہالت کی وجہ سے گمراہ ہیں، ان کی گمراہی یہ ہے کہ وہ جا کر قبروں میں سجدے کی کیفیت میں آ جاتے ہیں، اور ہمارے جو دوسرے آدھے گمراہ لوگ ہیں وہ اس کو سجدہ سمجھ کر مشرک اور کافر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ یہ دونوں کی جہالتیں ہیں۔ آج ہم یہ دیکھیں گے، آج اس بارے میں بات ہوگی کہ مزارات پر جانے کے آداب کیا ہیں۔ یعنی آج کا موضوع جو ہے وہ ہے سجدہ تعظیمی۔ کیا یہ جائز ہے، حرام ہے، مکروہ ہے؟ آج ہم اس پر بات کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام تک سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات پاک تک سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب تھوڑا سا اس کو وضاحت سے بیان کرتے ہیں۔ سجدہ دو طرح کا ہے، ایک ہے سجدہ عبادت، ایک ہے سجدہ تعظیمی۔ سجدہ عبادت وہ ہے جو عبادت کے غرض سے، یعنی جس کو کیا جا رہا ہے، جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے، اس کو اللہ شمار کر کے، اللہ مان کر اس کو سجدہ کرنا، یہ شرک ہے۔ اگر کسی نے، ایک ہے سجدہ عبادت، ایک ہے سجدہ تعظیمی، دو سجدے ہیں نا، تو پہلے کے اوپر کیا ہے حکم؟ مشرک کب ہوتا ہے انسان؟ جب وہ شرک کرتا ہے۔ اور شرک کیا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی ذات کو شریک ٹھہرانا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ اور اس کی یہ بھی تعریف کی ہے کہ وہ عبادت مخصوصہ جو صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اگر وہ کسی اور کے لیے کی جائے تو اس کو شرک کہتے ہیں۔ جیسے نماز ہے، نماز ہم اللہ کی پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر ہم یہ کسی اور کے لیے کریں تو یہ شرک ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو کسی کو الہ جان کر، خدا جان کر سجدہ کیا تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ عبادت کی غرض سے، سجدہ عبادت یعنی عبادت کی غرض سے کسی اللہ کے علاوہ، عبادت کی غرض سے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا، خدا مان کر
یہ شرک ہے. اور یہ مسلمان نہیں کرتے. مسلمان یہ کام نہیں کرتے. کسی بھی مسلک سے ہو، جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، وہ کسی کو خدا مان کر عبادت کی غرض سے کسی ذات کو سجدہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے علاوہ جو مسلمان ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ چاہے مدارس میں گیا ہے یا نہیں، مدرسے میں گیا ہے یا نہیں، مسجد میں گیا ہے یا نہیں، یہ الگ فعل ہے، یہ الگ گفتگو ہے. لیکن جس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان کے گھر میں آنکھ کھول لی اور اس نے کلمہ توحید پڑھ لیا اور رسالت کا اقرار کر لیا، تو وہ شخص چاہے سکول نہ پڑھا ہوا ہو، چاہے مدرسے میں نہ پڑھا ہوا ہو، لیکن وہ شخص اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور ذات کو اپنا خدا مان کر عبادت کے غرض سے وہ مسلمان سجدہ نہیں کرتا. ایک بات، اب آ جائیں سجدہ تعظیمی. سجدہ تعظیمی میں، اب سجدہ تعظیمی ہے کیا؟ تعظیم کی وجہ سے اس کے رتبہ، اس کا مقام و مرتبہ، اس کی وجہ سے، اس کی عزت کی وجہ سے اس کو سجدہ کرنا، یہ سجدہ تعظیمی ہے. اور یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات پاک تک جائز تھا. یہ جائز تھا. اس کی ایک دو مثالیں میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اور ان کے والد نے سجدہ تعظیمی کیا ہے. ہاں، یہ سجدہ کیا گیا ہے. تو اس دلیل سے پتہ تو چلا نا کہ پہلے سجدہ کرنا تعظیمی یہ جائز تھا. اچھا، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بعد تفسیر روح البیان ہے، اس میں یہ واقعہ موجود ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں شیطان نے ایک مرتبہ توبہ کرنا چاہی. شیطان نے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں شیطان نے توبہ کرنا چاہی. اس نے کہا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ جو میں نے کہا، وہ جب اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا. اس نے کہا میں اس کو سجدہ کیوں کروں، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں اس کو سجدہ کیوں کروں. اس نے سجدے سے انکار کیا. حقیقت میں کس سے انکار کیا تھا؟ سجدہ تو اللہ کی ذات کو ہے، سجدہ تو اللہ کی ذات کو ہے. حقیقت میں اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا، اللہ کے حکم کا انکار کیا. اس وجہ سے وہ شیطان الرجیم بن گیا، اس وجہ سے شیطان الرجیم بنا ہے. اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا. اب بات تو وہی
حضرت نوح علیہ السلام کی زمانے میں جب شیطان نے چاہا نا کہ میں اللہ سے معافی مانگ لوں، میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہ کا اقرار کر لوں، میں نے جو اپنے رب کا حکم کا انکار کیا تھا اس سے میں اب توبہ کر لوں، معافی مانگ لوں تاکہ میری نجات ہو جائے، تو اس نے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے، معافی مانگنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گزارش کی، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، معافی مانگنا چاہتا ہوں، میری توبہ کو، میری معافی کو قبول فرما۔ تو اللہ رب العالمین نے پتہ کیا حکم فرمایا؟ اب اس وقت حضرت آدم علیہ السلام تو تھے نہیں، وہ دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، اب حضرت نوح علیہ السلام تھے وہاں پر، اب وہ معافی مانگنا چاہ رہا تھا، تو اللہ اب وہ اس کی شاطر ہے نا، وہ اس نے کہا اب حضرت آدم علیہ السلام تو رہے نہیں، وہ تو پردہ فرما گئے ہیں، اب مجھے تو یہ نہیں کہیں گے کہ بھی اب سجدہ کرو آدم کو، آدم تو ہے نہیں۔ اب وہ معافی مانگنا چاہ رہا تھا اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ رب العالمین نے پتہ کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا شیطان تیری توبہ تب قبول ہوگی، تجھے معافی تب ملے گی جب تو آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کے سجدہ کرے گا، قبر پر جا کر سجدہ کرے گا تب تیری معافی قبول ہوگی۔ تو شیطان نے پھر انکار کر دیا، اس نے کہا کہ آدم جب زندہ تھا تو میں نے سجدہ نہیں کیا، اب اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر کیسے جا کے سجدہ کر سکتا ہوں؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب تو سجدہ اس کی زندگی میں نہیں کر سکا تب بھی تجھے شیطان الرجیم کہا گیا تھا، اب بھی تو شیطان الرجیم ہے کیونکہ تو نے اس کی قبر کو بھی سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ حقیقت کیا تھی؟ شیطان الرجیم کہاں سے بنا؟ وہ سجدہ نہ کر کے، اللہ کا حکم نہ مان کر وہ شیطان الرجیم بنا ہے، اللہ کا حکم اس نے نہیں مانا، یہ رب کائنات کا حکم تھا کہ سجدہ کر، حالانکہ سجدہ تو صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے نا، سجدہ تو صرف اللہ کی ذات کے لیے تھا، لیکن اللہ نے ہی کہہ دیا کہ میری ذات کے علاوہ جا کر تو سجدہ کر آدم علیہ السلام کو، تو اس نے سجدہ نہیں کیا، تو اس کا گناہ کیا ہے کہ اللہ کے حکم کا اس نے انکار کر دیا، اللہ کے حکم کا انکار کرتی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام کی ذات پاک تک سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ اب شیطان اللہ کے حکم کا انکار کر دے تو اس کو تو شیطان الرجیم کہا جاتا ہے، اس نے اللہ کے ایک حکم کا انکار کیا نا، اس کو تو شیطان الرجیم کہا جاتا ہے۔ تو ہم لوگ اللہ کے کتنے ہی حکموں کا انکار کرتے ہیں؟ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا جی، ہم اللہ کے کتنے ہی حکموں کا انکار کر دیتے ہیں۔ دن میں 5 مرتبہ حکم ہوتا ہے، 5 مرتبہ انکار کر دیتے ہیں، اور ڈھیٹ پن کا یہ عالم ہے، ڈھیٹ پن کا یہ عالم ہے کہ اللہ کی ذات کو دن میں 5 مرتبہ انکار کر کے سکون کی نیند انسان سو جاتا ہے۔ پتہ نہیں کیسے آ جاتی ہے نیند، کہ جس ذات نے تخلیق کیا، جس نے اپنی مخلوق بنایا، پھر مخلوقات میں سب سے اشرف المخلوقات بنایا،
اور پھر اشرف المخلوقات بنا کر کائنات کے سب سے عظیم رسول کا امتی بنایا، سب سے عظیم رسول کا امتی بنایا، امام الانبیاء کا امتی بنایا، امام الرسل کا امتی بنایا۔ امام الرسل کا امتی ہو کر اللہ کے حکم کا انکار کرتا ہے۔ جب اللہ کے حکم کا انکار نہ، ایک ہوتا ہے زبان سے انکار کرنا، ایک ہوتا ہے فعل سے انکار کرنا۔ ہم زبان سے کبھی یہ نہیں کہتے کہ نہیں نہیں نماز نہیں میں پڑھنی، نہ، عمل سے یہ بتاتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھنی۔ زبان سے نہیں کہتے، عمل سے کہتے ہیں۔ اور دن میں جب 5 مرتبہ اعلان ہوتا ہے نا، ہم 5 مرتبہ انکار کرتے ہیں، اور پھر ڈٹائی دیکھو، پھر جا کے آرام سے اپنے گھر میں سو بھی جاتے ہیں، نیند بھی آ جاتی ہے۔ اس کا دوسرا مطلب بتاؤں، اگر آپ کے دل میں دن میں 5 مرتبہ اذان ہو اور آپ کا دل اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے جھکنے کی طرف نہ آئے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میں نہ، اللہ نے آپ سے وہ توفیق ہی چھین لی ہے کہ آپ اللہ کی ذات کو سجدہ کریں۔ اللہ نے وہ توفیق ہی چھین لی ہے، اس کے دل کو اتنا مردہ کر دیا ہے، اتنا مردہ کر دیا ہے کہ اللہ نے وہ توفیق چھین لی ہے کہ وہ اب اپنے رب کی ذات کو سجدہ کرے۔ اس لیے وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا، ساتھ مسجد ہو، گھر کے ساتھ مسجد ہو، پھر بھی نہیں جاتا، کیونکہ اللہ نے اس کے اندر سے وہ توفیق سلب کر لی ہے، ختم کر دی ہے اس کے اندر سے۔ اس لیے تو یہ سجدہ تعظیمی، سجدہ تعظیمی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام کی ذات پاک تک جائز تھا، لیکن حضور علیہ السلام کی ذات پاک آپ کی امت میں، آپ کی شریعت میں، آپ کے لائے ہوئے اسلام میں سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ پہلی امتوں میں جائز تھا، پہلے انبیاء علیہ السلام کی امت میں جائز تھا، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، آپ کی شریعت محمدی، آپ کا اسلام، آپ کی شریعت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ سجدہ تعظیمی اب کسی کو کوئی نہیں کر سکتا، اور جو سجدہ تعظیمی کرتا ہے وہ گمراہ ہے۔ اسے مشرک نہیں کہتے، اسے کافر بھی نہیں کہہ سکتے، اسے گمراہ کہہ سکتے۔ سجدہ عبادت اگر کسی کو کوئی کرے گا تو وہ تو کافر بنے گا، مشرک بنے گا، لیکن سجدہ تعظیمی اگر کسی کو کرے گا تو وہ کافر اور مشرک نہیں بنے گا، بلکہ گمراہ ہوگا، وہ گمراہ ہوگا۔ اچھا، اب یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ سجدہ تعظیمی کرنا حضور علیہ السلام کی امت میں، حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے اسلام میں حرام ہے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی جاہل انسان، کوئی گمراہ کن انسان مزارات پر جا کر ایسی حرکتیں کرے، سجدے والی حرکتیں کرے، تو وہ اپنی جہالت تو بک رہا ہے اپنے عمل سے، اس میں صاحب مزار کا یا اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں جی؟ ایک انسان فرد واحد کا عمل ہے، فرد واحد کا عمل ہے، اور وہ فرد واحد جاہل ہے، اس نے آداب نہیں سیکھے مزارات پر جانے کے، اولیاء اللہ کے، کہ اولیاء اللہ کے مزار پر کیسے جاتے ہیں، اس کے آداب کیا ہے،
اگر اس نے نہیں سیکھی اپنے عالم سے، مفتی سے، کہ میں نے ایک بزرگ کی بارگاہ میں جانا ہے تو میرے جانے کے آداب کیا ہیں، مجھے کیسے جانا چاہیے، آپ مجھے آداب سکھا دیں۔ اگر اپنے کسی عالم سے، مفتی سے وہ آداب نہیں سیکھتا اور پھر اپنی جہالت کی وجہ سے وہاں پر جا کر ایسی حرکت کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر یہ فتویٰ لگتا ہے کہ اس نے صاحب مزار کو سجدہ کیا ہے، اور اس کی اس جہالت کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے، تو فرد واحد کی وجہ سے اسلام کو بدنام کرنا یہ ناانصافی ہے، یہ اس کی اپنی جہالت ہے فرد واحد کی، اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں، نہ کسی مسلک کا تعلق ہے، یہ فرد واحد کی جہالت ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ اور جیسے کہ اس معاملے میں ایک مسلک رضا، اس میں اکثر بدنام لوگ کرتے ہیں کہ بھی یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں، یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ، ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ سجدہ تعظیمی کیا جائز ہے زندگی میں یا مرنے کے بعد؟ کیا آپ نے اس معاملے میں کوئی پکڑ کی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے ایسے، جو آج کے دور میں نہیں، جیسے کوئی پھوک والا پیر بنا ہوا ہے، کوئی دلہن پیر بنا ہوا ہے، کوئی پھلوں والی سرکار بنا ہوا ہے، کوئی کتوں والی سرکار بنا ہوا ہے، کوئی کوے والی سرکار بنا ہوا ہے، کوئی دلہن والی سرکار بنا ہوا ہے، ایسے جاہل قسم کے جو پیر نہیں بنے ہوئے، بگنڈی قسم کے، ایسے لوگوں کی اور ان جیسے کئیوں کی اعلیٰ حضرت نے اپنے زمانے میں پکڑ کی ہے اور یہ فتویٰ دیا ہے، جو اپنے سامنے سجدہ کرواتے تھے، وہ اپنے سامنے سجدہ کرواتے تھے، سجدہ تعظیمی کرواتے تھے، اور پھر یہی بات کرتے رہتے ہیں جی حضرت آدم علیہ السلام، اس کو شیطان کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کو حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرو، ٹھیک ہے، یہ جائز ہے، دلائل دیتے ہیں اس بات پہ، لیکن اصل بات نہیں بتاتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام میں بتاؤ، ہم تو حضور کے امتی ہیں، ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی امتی نہیں ہیں، ہم تو حضور پاک کی امتی ہیں، ہمیں اس حضور پاک کی شریعت میں بتاؤ کہ سجدہ تعظیمی جائز ہے، پھر پتہ چلے نا کیا بات ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ، آپ حق کی تلوار ہیں، اگر اس کو کوئی نہیں پڑھتا، آپ کی کتابوں کو نہیں پڑھتا اور اعلیٰ حضرت کے خلاف بکتا ہے تو وہ جاہل مطلق ہے، وہ جاہل مطلق ہو سکتا ہے، وہ علم والا نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت نے باقاعدہ فتوے لکھے ہیں اس بات پر کہ یہ حرام ہے، شریعت محمدی میں سجدہ تعظیمی کرنا حرام ہے، یہ حرام ہے۔ اگر کوئی انسان فرد واحد سجدہ تعظیمی کرتا ہے تو وہ اپنی جہالت کی وجہ سے کرتا ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے، لیکن لوگ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ ان کو اور ان کے ماننے والوں کو بدنام کرتے ہیں اپنی جہالت کی وجہ سے۔ آپ کو پتہ ہے یہ ہم تو مسلک رضا والے ہیں نا، ہم تو مسلک رضا والے ہیں۔ کیلڑیا شریف نام سنیں؟ کیلڑیا شریف، وہاں کے بزرگ جو تھے نا، ان کے لیے بہت بڑے ایک عالم قاسم نانوتوی کا نام سنا ہے؟ مولانا قاسم نانوتوی کا نام سنا ہے؟ آپ 6 میل دور اپنی جوتیاں اتار کر کیلڑیا شریف اپنے بزرگوں کو ملنے جاتے تھے۔ کیا ہم یہ کہیں گے کہ وہ انہوں نے شرک کیا ہے؟ انہوں نے شرک کیا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے،
جانے کے آداب اپنی جگہ، جانے کے آداب ہوں، مزارات پہ جانا کوئی بری بات نہیں۔ میں آپ کو ایک حدیث یہاں پہ سناتا ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے عاشق، عشق بھی جس پر ناز کرے نا وہ عاشق کہلاتا ہے، عشق بھی جس پہ ناز کرے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ شام میں چلے گئے تو حضور علیہ السلام خواب میں ایک رات ملاقات کے لیے آئے۔ حضور نے فرمایا اے بلال، اتنی جفا، اتنی جفا، اتنی دوری، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ آپ ہم سے ملنے کے لیے آئیں؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اٹھے، آپ دیدہ ہو گئے اور آپ نے اپنی سواری پکڑی، فوراً مدینہ کی طرف رخصتی کر، مدینہ کی طرف نکل آئے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے روضہ انور پر آ کر آپ کی قبر مبارک پر اپنا یہ چہرہ رگڑنا شروع کر دیا، دائیں بائیں سے نا چہرہ رگڑنا شروع کر دیا۔ اب میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتاؤں، کیا مزارات پر جانا، حضور علیہ السلام کا بھی تو مزار بنا ہے نا وہاں پہ، اس زمانے میں کس کا مزار تھا سب سے بڑا؟ حضور علیہ السلام کا مزار شریف۔ حضور علیہ السلام نے خود بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، خود بلایا، اور حضور علیہ السلام کی قبر انور پر جا کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چہرہ مبارک ایسے ایسے مس کی ہے۔ کیا یہ شرک ہو گیا؟ کیا یہ شرک ہو گیا؟ کیا ہم انہیں مشرک کہنا شروع کر دیں؟ غلط، یہ جہالت ہے، اس عمل پر مشرک نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت ایوب انصاری، نام سنا ہے نا صحابی کا، حضرت ابو ایوب انصاری علیہ رحمہ، آپ نے نام سنا ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی قبر انور پر اپنا چہرہ رگڑ رہے تھے، مروان آ گیا، مروان نے آ کے نا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ایسے گردن سے پکڑ کر نا اٹھایا، اور اٹھا کے پتہ کیا کہا، اور یہ تم کیا کر رہے ہو، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ غلط کام ہے؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جواب پتہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا مجھے پتہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میں کس کے پاس کر رہا ہوں، میں ایسی ذات کی قبر انور پر نہیں جو پتھر ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر آیا ہوں، میں ان کی قبر انور پر اپنا منہ رکھ کے ایسے مس کر رہا ہوں۔ اس میں چوم بھی تو رہے ہوں گے نا، مزار شریف کو چوم بھی تو رہے ہوں گے، رو بھی رہے ہیں، التجائے بھی کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، کیا اس کے اوپر کوئی شرک کا فتویٰ لگائے گا؟ کیا اس کے اوپر شرک کا فتویٰ لگے گا؟ نہیں۔ ہمارے یہاں پر ایک دم کفر کے شرک کے فتوے نکل آتے ہیں باہر، بغیر کسی شخصیت کو پڑھے ہوئے، اس کی تعلیمات کو پڑھے ہوئے اس کے اوپر بھی فتویٰ جڑ دیتے ہیں۔ ایک فرد واحد کی گمراہی ہوتی ہے اور اس کے اوپر اسلام کے اوپر فتوے آ جاتے ہیں اور اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے، اور موقع دیا جاتا ہے غیر مسلموں کو اسلام کے اوپر اعتراضات کرنے کا، جبکہ تحقیق مکمل کرنی چاہیے۔ اگر تحقیق مکمل ہو جائے اس کے بعد فتویٰ دینا چاہیے، اس سے پہلے نہیں۔ اگر ایک انسان نے کسی کو فتویٰ دے دیا کہ فلاں بندہ کافر ہے، اور اس نے تحقیق نہیں کی مکمل کہ وہ کافر ہے یا نہیں، لیکن اس نے کہہ دیا، فتویٰ دے دیا کہ فلاں بندہ کافر ہے، اگر وہ کافر نہیں
تو یہ فتویٰ لوٹ کر واپس آ جاتا ہے. یعنی اگر وہ کافر نہیں ہے تو پھر انسان خود کافر ہو جاتا ہے. لوگ ایسی کسی کو گمراہ کافر کہہ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے. سجدہ تعظیمی شریعت محمدی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اسلام آیا اس میں حرام ہے. سجدہ تعظیمی حرام ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا فتویٰ ہے کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے. یہ علی الاعلان کہہ رہے ہیں. اب اگر کسی فرد واحد کی جہالت کو دیکھ کر آپ یہ سمجھیں کہ مسلک رضا غلط ہے، نہ، اسلام کے اوپر اعتراض نہیں کرنا، اسلام کے ماننے والوں پر اعتراض نہیں کرنا. پہلے پوچھنا ہے، تحقیق کرنی ہے کہ کیا جی آپ کے مسئلے میں یہ جائز ہے، پھر اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے. ہم نے کبھی نہیں کہا، ہم آج بھی کہتے ہیں. اکثر ایک اور بات، لاسٹ بات میں چلیں اگلے جمعہ میں انشاءاللہ العزیز اسی سے متعلق جو عورتیں نہیں جاتی مزارات پر یا قبروں پر، اس کے متعلق ہم انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ میں بات کریں گے. ایک بڑی اہم بات جو میں یہاں پہ نوٹ کروا دوں، پنجاب کالج میں جو بچی کے ساتھ معاملات ہوئے اور اس کو جس طرح بھی طاقت کے ذریعے، پیسے کے زور کے ذریعے جو بھی دبایا جا رہا ہے، یہ غلط کام ہے. اور میں آپ کو ایک طرف نشاندہی کر دوں، افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ بچی کو ویڈیو پہ دکھا رہے ہیں، بچی کا چہرہ ویڈیو میں دکھا رہے ہیں، پوری دنیا کو بتا رہے ہیں. عورت کی تذلیل اسلام نہیں کرتا، نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، بالکل نہیں. اسلام اس کو حرام دیتا ہے، حرام کہتا ہے اس کو، عورت کی تذلیل کرنے کو. اسلام اس کو جائز قرار نہیں دیتا. لیکن یاد رکھیں، ہم پہلے بھی کہتے تھے، اب بھی کہتے ہیں، بچیوں کو تعلیم دینی ہے ضرور دلوائیں، لیکن ایسی جگہ پہ جہاں پر کوئی مرد نہ ہو، صرف عورتیں ہی ہوں، وہاں پہ ٹیچرز بھی عورتیں ہوں، ان کی حفاظت کے لیے بھی عورتیں ہوں. اب تو پولیس میں بھی عورتیں بھرتی ہو گئیں، ان کی سیکیورٹی وہاں پہ ہونی چاہیے. اور مرد اور عورت کا کوئی جوڑ نہیں، ان کو وہاں پر نہیں ہونا چاہیے. یہ گناہ کیوں ہوا؟ صرف اس وجہ سے کہ وہاں پہ مرد موجود تھے. ٹھیک ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ جس بچی کے ساتھ ظلم ہوا اس کو تو دکھایا، ظالم کا چہرہ ایک مرتبہ بھی نہیں دکھایا کہ اے او لانتی گاجے، اے او شیطان گاجے جس نے یہ ظلم کیا ہے، یہ وہ شیطان ہے جس نے وہ ظلم کیا ہے، یہ وہ لانتی انسان ہے جس نے ظلم کیا ہے، یہ وہ زانی انسان ہے جس نے ظلم کیا ہے. اس کو کیفر کردار سزا دینی چاہیے، اس کو کیفر کردار پر پہنچانا چاہیے اور اس کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے. بلکہ دو باتیں، ایک تو یہ بات کہ جو وہاں پر بچوں نے توڑ پھوڑ کی ہے نا اپنے سکول کی، اپنی درسگاہ کی، جہاں سے وہ تعلیم حاصل کرتے، یہ غلط کیا بچوں نے، یہ انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. غصہ تھا، جو بھی تھا، انہیں چاہیے کہ اپنی درسگاہ کے اوپر ہاتھ نہ اٹھائیں، کیونکہ اینٹوں کی، یہ کھڑکیوں کی، یہ دروازوں کی، ان کا کیا قصور ہے؟ درسگاہ کا قصور نہیں ہوتا، درسگاہ میں جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کا قصور ہوتا ہے. انہوں نے اپنی درسگاہ توڑنی شروع کر دی، اپنا کالج توڑنا شروع کر دیا، یہ انہوں نے غلط کیا، یہ ان کی طرف سے ظلم ہے. اور ہمارے جو پنجاب کے جو ہیڈ ہیں میاں عامر صاحب، غالباً ان کا نام ہے، میاں عامر صاحب ان کا نام ہے، ان کے لیے ایک پیغام ہے، کیونکہ ان کی عزت پہ حرف آیا ہے، ان کی یہ نالائکی ہے. انہیں چاہیے تھا کہ وہاں پر جو ہے نا سیکورٹی گارڈ عورتیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، وہاں پر ان کی سختی ہونی چاہیے تھی.
اگر اتنی سیکیورٹی ہونے کے بعد بھی اگر غلطی ہوئی ہے تو انہیں چاہیے کہ اس شخص کو تلاش کر کے کیفر کردار تک پہنچائیں، تاکہ عامر صاحب، جو میاں عامر صاحب ہیں، جو اس کے ہیڈ ہیں، ان کی عزت پہ حرف نہ آئے، پہلی بات، کیونکہ اس سے ان کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے نا۔ دوسری بات یہ ہے، اگر وہ اس شخص کو جو لعنتی ہے، جو ملعون شخص ہے، اگر اس کو سزا دلواتے ہیں اور سزا دلوانے تک پوری کارروائی وہ خود کرتے ہیں اپنے خرچے پر، تو ان کی عزت اپنی ان بیٹیوں میں، جو ان کی بیٹیاں وہاں پہ پڑھ رہی ہوتی ہیں، اور باقی والدین کے لیے، اور جو اپنے بچے ان کے اسکول میں، ان کے کالجز میں، ان کی یونیورسٹیز میں والدین اپنے بچے بھیجتے ہیں، ان کے دلوں میں بھی ان کی عزت بڑھے گی کہ یار جس نے گناہ کیا، میاں عامر صاحب نے خود اس کو کیفر کردار سزا تک پہنچایا ہے، اس کا پیچھا کیا ہے، اس کو کیفر کردار سزا دی ہے، اور اسلام کے مطابق اگر وہ زانی ڈکلیئر ہو جائے کہ وہ زانی ہے، اس نے بچی کے ساتھ کیا ہے گناہ، ٹھیک ہے نا، تو پھر اس کو چاہیے کہ ان کو، اس بندے کو سرعام پھانسی دے کر، سرعام پھانسی دی جائے، سرعام اس کو پتھر مارے جائے، سنسار کیا جائے۔ اسلام کا یہی حکم ہے، جو شخص زنا کرے اور شادی شدہ ہو، اس کا حکم یہی ہے اسلام میں کہ اس کو سنسار کیا جائے، یہ اس کا حکم ہے۔ اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہے، اس کا شادی اس کی نہیں ہوئی، تو پھر اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، پھر اس کو 100 کوڑے مارے جاتے ہیں، لیکن یہ سزا ہے اس کی۔ یہ یاد رکھیے گا، ہم یہ نہیں کہتے، ہم کہتے اپنی بچیوں کو پڑھائیں، ضرور پڑھائیں، جہالت سے نکالیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہالت سے نکالنے کا کہ آپ ایسی جگہ پہ بھیجیں جہاں پہ اپنی بچیوں کے ساتھ ظلم ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، جس بچی کے ساتھ ظلم ہوا اس کی ویڈیو نہیں آنی چاہیے تھی، بالکل نہیں آنی چاہیے تھی، یہ غلط کیا، اس کے ہم خلاف ہیں۔ جس نے یہ غلط کام کیا ہے اس کو ویڈیو میں لانا چاہیے۔ معاشرے کی بربادی پتہ کیا ہے؟ معاشرے کی بربادی یہی ہے، معاشرے کی بربادی یہی ہے کہ جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے نا، وہ مظلوم انسان دکھایا جاتا ہے، اس کو دکھایا جاتا ہے جی یہ ہے مظلوم انسان، لیکن جو ظالم ہوتا ہے نا اس کو نہیں دکھایا جاتا کہ یہ دیکھے جی یہ ہے ظالم جس نے ظلم کیا ہے۔ ہونا کیا چاہیے کہ جو ظالم انسان ہے نا اس کو دکھائیں تاکہ اس کو سزا ملے، مظلوم انسان کو دکھا کے اس کو سزا دلواتے، ہر آتا جاتا غیرہ جو ہے نا اس کے اوپر گفتگو کرے گا، اس کو طعنہ طنز کرے گا، یہ غلط بات ہے۔ تو میاں عامر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کی خود ذاتی طور پر پیروی کریں، اور جس شخص نے گناہ کیا ہے اگر وہ گناہ ثابت ہو جائے تو پھر اس کو کیفر کردار سزا تک بھی میاں عامر صاحب ہی پہنچائیں، اور ان تمام والدین کے دلوں میں اپنی عزت کو بنائیں، ٹھیک ہے، اپنی عزت کو برقرار رکھیں، اور ان کی عزت برقرار تب ہی ہوگی جب ان کے کالجز میں، یونیورسٹیز میں اپنی بیٹیاں بھیجنے والوں کی عزتیں محفوظ رہیں گی، ہر قسم سے وہ محفوظ ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے درندوں سے نجات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی بچیوں کی، چاہے ہماری اپنی بچی ہو، جو ہماری بیٹی ہو، یا جو ہمارے پاس پڑھنے آتی ہیں، ان کی عزتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔